الرحمن الرحیم اہلا وسہلا اقرا مہد الحافظات بشاور شارع وسط جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 5 سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 آیت دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم ہم نے اتارا تم پر لباس جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہوں کو اور زینت کے لیے. ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس اس سے بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ غور کریں. تفسیر دیکھیے. آیات مذکورہ سے پہلے ایک پورے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان رجیم کا واقعہ بیان فرمایا گیا تھا، جس میں شیطانی اغوا کا پہلا اثر یہ ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا اور وہ ننگے رہ گئے اور پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے. مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارا لباس قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرو. یہاں خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری اولاد آدم کو ہے، اسی لیے فرمایا یا بنی آدم. اس میں اشارہ ہے کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے. بغیر امتیاز کسی مذہب و ملت کے سبھی اس کے پابند ہیں. پھر اس کی تفصیل میں 3 قسم کے لباسوں کا تذکرہ فرمایا. نمبر 1 لباس یواری سوآتکم. اس میں یواری موارات سے مشتق ہے جس کے معنی ہے چھپانے کے، اور سوآتکم میں جو سوآت ہے یہ سوآ کی جمع ہے. ان اعضاء انسانی کو سوآ کہا جاتا ہے جن کے کھلنے کو انسان فطرتاً برا اور قابل شرم سمجھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری صلاح و فلاح کے لیے ایک ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا سکو. اس کے بعد فرمایا وریشا، یہ دوسری قسم ہے. ریش اس لباس کو کہتے ہیں جو آدمی زینت و جمال کے لیے استعمال کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ صرف سطر چھپانے کے لیے تو مختصر سا لباس کافی ہوتا ہے، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعے زینت و جمال حاصل کر سکو اور اپنی حیت کو شائستہ بنا سکو. اس جگہ قرآن کریم نے انزلنا یعنی اتارنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے. مراد اس سے عطا کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے بنا بنایا اترا ہو، جیسے دوسری جگہ انزلنا الحدید کا لفظ آیا ہے، حالانکہ لوہا آسمان سے بنا بنایا نہیں اترا. یعنی ہم نے لوہا اتارا جو سب کے سامنے زمین سے نکلتا ہے. البتہ دونوں جگہ لفظ انزلنا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح آسمان سے اترنے والی چیزوں میں کسی انسانی تدبیر اور صنعت کو دخل نہیں ہوتا، اسی طرح لباس کا اصل مادہ جو روئی یا اون وغیرہ ہے، اس میں کسی انسانی تدبیر کو ذرہ برابر دخل نہیں، وہ محض قدرت حق تعالیٰ کا عطیہ ہے. البتہ ان چیزوں سے اپنی راحت و آرام اور مزاج کے مناسب سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس بنا لینے میں انسانی صنعت گیری کام کرتی ہے، اور وہ صنعت بھی حق تعالیٰ ہی کی بتلائی اور سکھلائی ہوئی ہے. اس لیے حقیقت شناس نگاہ میں یہ سب حق تعالیٰ ہی کا ایسا عطیہ ہے جیسے آسمان سے اتارا گیا ہو. اس آیت میں لباس کے 2 فائدے بتلائے گئے ہیں. ایک سطر پوشی، دوسرا سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن. اور پہلے فائدے کو مقدم کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد سطر پوشی ہے، اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے، کیونکہ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر ان کے بدن کا جز بنا دیا گیا ہے، اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے. سطر پوشی کا اس میں اتنا اہتمام نہیں، البتہ اعضاء مخصوصہ کی وجہ کے ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی کہ بالکل کھلے نہ رہیں، کہیں ان پر دم کا پردہ، کہیں دوسری طرح کا. اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور اغواء شیطانی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد لباس کے ذکر کرنے میں
اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھولنا انتہائی ذلت و رسوائی اور بے حیائی کی علامت ہے اور طرح طرح کے شر و فساد کا مقدمہ ہے۔ انسان پر شیطان کا پہلا حملہ اس کو ننگا کرنے کی صورت میں ہوا اور آج بھی نئی شیطانی تہذیب انسان کو برہنہ یا نیم برہنہ کرنے میں سرگرداں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان پر سب سے پہلا حملہ شیطان نے اسی راہ سے کیا کہ اس کا لباس اتار دیا، اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب و شائستگی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا ہے، اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ تو عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی ہے۔ شیطان نے انسان کے اس کمزور پہلو کو بھانپ کر پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی پر کیا تو شریعت اسلام نے جو انسان کی ہر صلاح و فلاح کی کفیل ہے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا، نماز روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل فی حیاتی، یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس دیا، ما اواری بہ عورتی، جس کے ذریعے میں اپنے سطر کا پردہ کروں، واتجمل بہ فی حیاتی، اور زینت حاصل کروں۔ نیا لباس بنانے کے وقت پرانا لباس غربا وغیرہ کو صدقہ کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غربا و مساکین میں صدقہ کر دیتا ہے تو وہ اپنی موت و حیات ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی انسان کو لباس پہننے کے وقت انہی دونوں مصلحتوں کو یاد دلایا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی لباس پیدا فرمایا ہے۔ ستر پوشی ابتدائی غافلی سے انسان کا فطری عمل ہے، ارتقاء کا جدید فلسفہ باطل ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے اور قرآن کریم کے اس ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو اول دن سے اس کے ساتھ ہے، اور آج کل کے بعض فلاسفروں کا یہ قول سراسر غلط اور بے اصل ہے کہ انسان اول ننگا پھرا کرتا تھا، پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا۔ یہ نظریہ باطل ہے۔ آگے آیت میں دیکھیے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ تیسری قسم ہے۔ ستر پوشی اور راحت و زینت کے لیے دو قسم کے لباسوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسرے لباس کا ذکر اس طرح فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ بعض قراتوں میں فتحہ یعنی زبر کے ساتھ لباس التقویٰ پڑھا گیا ہے، تو انزلنا کے تحت میں داخل ہو کر معنی یہ ہوئے کہ ہم نے ایک تیسرا لباس تقویٰ کا اتارا ہے، اور مشہور قرات کی روح سے معنی یہ ہے کہ یہ دو لباس تو سب جانتے ہیں، ایک تیسرا لباس تقویٰ کا ہے اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب لباس تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عروہ بن زبیر کی تفسیر کے مطابق اس سے مراد عمل صالح اور خوف خدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کے قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ ہے اور سردی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک معنوی لباس عمل صالح اور خوف خدا کا ہے جو انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے اور دائمی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اسی لیے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ایک بدکار آدمی جس میں خوف خدا نہ ہو اور وہ عمل صالح کا پابند نہ ہو، وہ کتنے ہی پردوں میں چھپے مگر انجام کار رسوا اور ذلیل ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے بروایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ جو شخص کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی چادر اڑا کر اعلان کر دیتے ہیں، نیک عمل ہو تو نیکی کا اور برا عمل ہو تو برائی کا۔
چادر اڑانے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح بدن پر اوڑھی ہوئی چادر سب کے سامنے ہوتی ہے، انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ ہو، اس کے ثمرات و آثار اس کے چہرے اور بدن پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور اس ارشاد کی سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ۔ ظاہری لباس کا بھی اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ لباس التقویٰ کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ظاہری لباس کے ذریعے ستر پوشی اور زینت و تجمل سب کا اصل مقصد تقویٰ اور خوف خدا تعالی ہے، جس کا ظہور اس کے لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں پوری ستر پوشی ہو، کہ قابل شرم اعضاء کا پورا پردہ ہو، وہ ننگے بھی نہ رہے اور لباس بدن پر ایسا چست بھی نہ ہو جس میں یہ اعضاء مثل برہنہ کی نظر آئیں۔ نیز اس لباس میں فخر و غرور کا انداز بھی نہ ہو بلکہ تواضع کے آثار ہوں، اسراف بے جان بھی نہ ہو، ضرورت کے موافق کپڑا استعمال کیا جائے، عورتوں کے لیے مردانہ اور مردوں کے لیے زنانہ لباس بھی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبوض و مکروہ ہے۔ لباس میں کسی دوسری قوم کی نقل بھی نہ ہو جو اپنی قوم و ملت سے غداری اور اعراض کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اخلاق و اعمال کی درستی بھی ہو جو لباس کا اصل مقصد ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یعنی انسان کو لباس کی یہ تینوں قسمیں عطا فرمانا اللہ جل شانہ کی آیات قدرت میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اگلی آیت دیکھیے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم تم کو نہ بہکائے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے والدین کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اس نے اتار دیے ان کے کپڑے ان سے، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلائے ان کو ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور دیکھتا ہے اس کی قوم وہاں سے تم کو جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے بنا دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر دیکھیے، تمام اولاد آدم کو خطاب کر کے تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر حال اور ہر کام میں مکر شیطانی سے بچتے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو پھر کسی فتنے میں مبتلا کر دیں، جیسا کہ تمہارے والدین یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور ان کا لباس اتار کر ان کے صدر کھولنے کا سبب بنا۔ وہ تمہارا قدیم دشمن ہے، اس کی دشمنی کا ہمیشہ ہر وقت خیال رکھو۔ آخر آیت میں فرمایا انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس میں لفظ قبیل کے معنی جماعت اور جتھے کے ہیں، جو جماعت ایک خاندان کی شریک ہو اس کو قبیلہ کہتے ہیں اور عام جماعتوں کو قبیل کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی تم کو دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ان کا مکر و فریب تم پر چلنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ لیکن دوسری آیات میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور مکر شیطانی سے ہوشیار رہنے والے ہیں، ان کے لیے شیطان کا جال نہایت کمزور ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں جو یہ فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو ان کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس کے جال سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بعض حضرات السلف نے فرمایا کہ یہ دشمن جو ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا علاج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں جو ان شیطانوں کو اور ان کی ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ ارشاد کہ انسان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتا عام حالات اور عام عادت کے اعتبار سے ہے، خرق عادت کے طور پر کوئی انسان کبھی ان کو دیکھ لے یہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کا آنا اور سوالات کرنا اور اسلام قبول کرنا وغیرہ صحیح روایات حدیث میں مذکور ہے۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، آگے ایک رکوع کا مطالعہ کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔